مطلب ریڈی ہوتا رہا درس کے لیے. اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ اب درس کا ٹائم ہو گیا ہے، کیوں نہیں لنک آ رہی ہے. میسج کرنے والا تھا تو پھر خیال آیا تھا کافی دیر کے بعد کہ آج تو سیکنڈ درس ہے. تو اب اس کے لیے میں بات یہ کروں گا بھی تھوڑا سا وہ ریکارڈنگ پش کر دیجیے گا، بند کر دیجیے گا 1 سیکنڈ کے لیے، پھر سے نئی ریکارڈنگ کیجیے گا کیونکہ یہ فالتو کی باتیں. دما الانسان یعیش فی هذا الکون ویتفاعل مع جمیع ما فیہ من کائنات الی آخرہ. ہم نے جو فہرست پڑھی تھی اس کے بعد جو پہلا صفحہ ہے جس پہ صفحہ نمبر نہیں پڑا ہوا اور آیت سے آغاز ہو رہا ہے صفحے کا، اس کو ہم شروع کر رہے ہیں. وما کان المؤمنین لینفروا کافۃ الی آخرہ. یہ والی جو آیت ہے وہ والا صفحہ جس میں مقدمہ لکھا ہوا اس کو ہم پڑھ رہے ہیں. مقدمے میں چونکہ میں نے دیکھا، مطالعہ کیا، تو آغاز کے طور پہ بڑی مناسب اور صحیح باتیں انہوں نے تحریر کی ہیں، مفید جملے لکھے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں مقدمہ بھی پڑھ لیا جائے آج کے درس میں. ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہے کہ انسان زندگی جو گزارتا ہے اس دنیا میں، حاضل کون کہتے ہیں وجود کو، ہونے کو. تو یہ جو دنیا ہے، موجود مادی دنیا، موجودات کی دنیا، عالم کون و مکان، یا انسان زندگی گزار رہا ہے. وَيَتَفَعَّلُ مَا جَمِيعِ مَا فِيهِ مِن کائنات، اور جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کے ساتھ انسان کا تفاعل چل رہا ہے، فعل و انفعال چل رہا ہے، رابطہ چل رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، سو رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، جاگ رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، فضاؤں میں جا رہا ہے، خلاؤں میں جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے. کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب سے انسان کا رابطہ ہے. وَتَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَذِهِ الْكَائِنَاتِ، کائنات سمراد موجودات ہے، یہ دنیا، اور اس انسان کے اور اس کائنات کے درمیان، ٹھیک ہے، من الاحیاء والجمادات. اب کائنات میں چاہے وہ موجودات زندہ ہوں، چاہے جمادات وغیرہ ہوں، ٹھیک ہے، پتھروں کی دنیا ہو یا کچھ اور ہو. وبینہ وبین اللہ، اور اس انسان کے درمیان، اس کے خدا کے درمیان. تو دنیا میں جو کچھ بھی ہے، چاہے دنیا کی چیزیں ہوں، اس سے انسان کا رابطہ، یا دنیا سے ماورا خدا سے انسان کا رابطہ، کچھ نہ کچھ علاقات ہیں اور متنوع یعنی ڈیفرنٹ ٹائپ کے، الگ الگ طریقے کے علاقات اور رابطے ہیں جو انسان کے اس دنیا اور اللہ کے ساتھ ہیں. تو انسان جب دنیا میں آیا اور زندگی گزار رہا ہے تو دنیا کی چیزوں کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ اس کا کچھ رابطہ ہے، کچھ علاقات ہیں، کچھ تعلقات ہیں. وَهَذِهِ العلاقات، علاقات ہیں کیا؟ هذه العلاقات على اختلاف انواعها ومجالاتها، مجال کہتے ہیں محل کو، یہاں مراد محل، على اختلاف انواعها ومجالاتها، سواء كانت على مستوى الانسان مع الله تعالى او مع الاسرة او مع المجتمع او مع الدولة، او كانت على مستوى الاسرة والاسرة الاسرة الاخرى، او بين المجتمع والمجتمعات الاخرى، مستوى اسرة والاسر الاخرى، او بين المجتمع والمجتمعات الاخرى، او بين الدولة والدول الاخرى. تتطلب التنظیم عن طریق وضع تعلیمات و تشریفات لکی تقوم کل علاقۃ بدورها بما یعود علی الانسان بالخیر والسعادہ. یعبدو بھی پڑھا جا سکتا ہے. فرما رہے ہیں کہ یہ عبارت بڑی لمبی ہو گئی، مبتدا وہاں شروع ہوا، خبر یہاں پہ آئی ہے. 3-4 لائن کا جملہ ہے، بیچ میں مترجہ جملے چل رہے ہیں، لیکن یہ پورا جملہ وہاں سے لے کے السعادہ تک آپس میں کنیکٹڈ ہے.
ایک ہی جملہ، جملوں کے اندر جملے بنتے چلے گئے ہیں، جملات مترزہ، جو ایک جملے کے بیچ میں کچھ جملے آتے ہیں وہ مترزہ کہلاتے ہیں۔ لب و لباب، خلاصے گفتگو اور ماحصل اس پورے پیراگراف کا یہ ہے کہ انسان کے جو رابطے ہیں اللہ کے ساتھ یا دنیا کے ساتھ، وہ رابطے کچھ قانون کو طلب کرتے ہیں۔ بے راہ روی کی زندگی نہیں گزارے گا بشر۔ پہنچ رہی بات؟ وہاذ العلاقات، اور یہ جو ارتباطات ہیں، تعلقات ہیں، علاقات ہیں بشر کے خدا کے ساتھ یا بشر کے مخلوقات عالم کے ساتھ، مختلف انواع کے ساتھ، مختلف اوقات و محل اور مجالات کے ساتھ، ٹھیک ہے، کانا تلا، یہ جو علاقات ہیں کانا سواؤن کانا، چاہے یہ انسان کے اللہ کے ساتھ تعلقات ہوں، مستوی نہیں جائے گا مرحلہ، کس مرحلے میں یہ تعلقات، یہ علاقات رابطے ہیں، یہ مرحلہ ربط خدا با بشر یا مرحلہ ارتباط بشر با بشر، تو اللہ کے ساتھ رابطہ ہو یا اس کی اپنی فیملی کے ساتھ، خانوادے کے ساتھ اس کے رابطے ہوں۔ قانون اللہ کے ساتھ بھی ہے بشر کا کہ اللہ کے لیے نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، فیملی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے کچھ قانون ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ہے وہ ماں باپ اولاد کی تربیت کریں گے، اور اولاد کا نان نفقے کی ذمہ داری فیملی کی، گھر کے گارجین پہ ہے۔ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرے، ماں باپ کا دل نہ دکھائے، ماں باپ کی عزت کرے، شوہر بیوی کی فرمانبردار بنے، مطیع و فرمانبردار رہے، اطاعت کرے وہ بیوی شوہر کی، اور شوہر بیوی کی تمام واجب ضرورتوں کو پوری کرے، نان و نفقہ وغیرہ دے، تمام چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپس کے ارتباط اسرہ یعنی فیملی کے، اور مجتمع یعنی سوسائٹی کے، معاشرے کے ساتھ انسان کے تعلقات، یا حکومت کے ساتھ، حکومت کے کچھ اصول ہیں، حکومت کی فرض ہے، کی ذمہ داری ہے کہ پروٹیکٹ کرے اپنے جو باشندے ہیں، ناگرک ہیں، جو ریسیڈنٹس ہیں ان کی، اور وہاں کے جو ریسیڈنٹس ہیں کسی ملک کے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کے قانون کے ساتھ وفادار رہیں، ٹھیک ہے، مجتمعات کے ساتھ یا دولت کے ساتھ، ٹھیک۔ یا ایسا ہے کہ ایک فیملی کے ساتھ کے قانون دوسرے، ایک فیملی کے ارتباط دوسری فیملی کے ساتھ، پہلے یہ تھا کہ ایک فیملی کے افراد آپس میں کیا ارتباط رکھتے ہیں دوسرے کے ساتھ، اب یہ کہ ایک فیملی دوسرے فیملی کے ساتھ ارتباط کرے تو کیسے ارتباط کرے گی، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ زید کے بچے ہیں تو ایک فیملی بنی، زید، عمر، بکر، یہ سب، وہ زید کے 2-3 بچے ہوئے ہیں، عمر، بکر، خالد، 2-3 بیٹیاں ہوئی، زینب، فاطمہ، ہند مثلا، تو یہ آپس میں سگے بھائی بہن ہوئے، ان کے ساتھ کیا رابطہ ہے، محرم ہے آپس میں، ہے نا، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اٹھنا بیٹھنا، ایک دوسرے سے گفتگو کرنا، یہ ساری چیزیں، سر سے حجاب ہٹ جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، بہت سی۔ لیکن پھر اس کے بعد اب یہ فیملی آگے بڑھتی ہے، اب یہ زید کی فیملی نہیں، زید کے بھائی کی یا کزن کی فیملی ہے، اس فیملی کے ساتھ زید کی فیملی کا ساتھ رابطہ کیسا ہوگا، اب یہ محرم نامحرم ہو جاتے ہیں، آپ محرم نہیں، اب نامحرم ہو جاتے ہیں، لیکن اب بھی رشتہ داری کی بنیاد پر ان لوگوں سے ملنا جلنا کس طریقے سے ہوگا، یا اگر رشتہ دار والی فیملی نہیں ہے، کوئی دوسری فیملی پڑوس کی فیملی ہے، ان کے ساتھ ملنا جلنا کیسا ہوگا، ان کا حق ان کی گردن پہ کیا ہے، ان کا حق ان کی گردن پہ، یہ فیملیوں کا دوسری فیملیوں کے ساتھ ارتباط، ٹھیک ہے، یا ایک مجتمع کا دوسرے مجتمعات کے ساتھ ارتباط کیسا ہوگا، اس کے لیے کچھ حدود ہیں، کچھ قاعدے قانون ہیں۔ ایک حکومت کا اسلامی حکومت ہے مثلا، دوسری اسلامی حکومت یا غیر اسلامی حکومت ہے، اس کے ساتھ اس کا برخورد کیا ہوگی، کیسے ہوگی، کیا قانون ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے تتطلبو، یہ علاقات جو ہاں ذیل علاقات، یہ مبتدا ہے، تتطلبو اس کی خبر ہے، یہ ارتباطات جو طرح طرح کے جو میں نے بیان کی آپ کی خدمت میں، یہ طلب کرتے ہیں کس چیز کو، التنظیمہ، ایک نظم کو طلب کرتے ہیں،
ان طریق وضع، قانون وضع کرنے کے ذریعے سے. نظم کیسے آئے گا؟ ان طریق وضع تعلیمات و تشریعات، کچھ تعلیمات اور تشریعات یعنی قانون وغیرہ جی وضع کر، شریعت یعنی قانون، تشریعات یعنی قانون، قوانین، اس کو وضع کرنے کے ذریعے سے یہ سارے ارتباطات سمجھ میں آئیں گے. لکہ تقوم کل علاقۃ بدورہا، یعنی اپنے آپ میں ہر علاقے اور ہر قانون، ہر علاقے اور ارتباط کا اپنا نقش ہے، ایک نقش یا کردار، ایک رول جو ہے وہ بھائی بھائی کے ارتباط کا ہے، ایک نقش جو ہے ایک کردار بھائی کے، وہ ایک شخص کے پڑوسی کے ساتھ رابطے کا ہے، پھر اللہ کے ساتھ رابطے کا ایک الگ وہ ہے. تو جیسا بھی محل ہو اس کے حساب سے یہ ارتباط جو ہے کل علاقۃ بدورہا، ہر علاقے کا اپنا جو کردار ہے، اپنا جو نقش ہے، جو رول ہے، ٹھیک ہے، اس کے اعتبار سے یہ سارے قوانین وضع کیے جاتے ہیں. بما یعود، اس طریقے سے کہ وہ پلٹ کے آتے ہیں انسان کی طرف خیر کی صورت میں اور سعادت کی صورت میں. خلاصے کلام سمجھ میں آ گیا کہ انسان جو دنیا میں زندگی گزار رہا ہے تو یہ اکیلا نہیں ہے، اس انسان کا رابطہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی ہے، دوسری فیملی کے ساتھ بھی ہے، سوسائٹی اور ملک والوں کے ساتھ بھی ہے، اس کا ارتباط جانوروں کے ساتھ بھی ہے، اس کا ارتباط مثال کے طور پہ معقول و مشروبات کے ساتھ بھی ہے نا، شراب کے ساتھ ہے مثلا، ٹھیک ہے، اور دوسری چیزوں کے ساتھ ہے. تو کیا کھائے کیا نہ کھائے، کس کے ساتھ کیسے ملے کیسے نہ ملے، کس کا احترام کرے کس کا احترام ضروری نہیں ہے، یہ سارے مسائل کس کے سامنے سجدہ ٹیکے، سجدے میں سر رکھے اور کس کے سامنے نہ رکھے، ٹھیک ہے. تو بندوں اور خدا، مخلوقات اور خدا کے ساتھ ارتباط کو یا تعلقات کو اس کے اعتبار سے نبھانے کے لیے کچھ قانون چاہیے، کچھ اسٹرکچر چاہیے، کچھ ڈھانچہ چاہیے، ٹھیک ہے، انسان کی زندگی. وہذہ التشریعات التی تکون نظاما، اور یہ تشریعات، یہ قانون سازی، یہ قانون کا بنانا، یہ ایک نظام اور ایک سسٹم کو لاتا ہے انسان کے سامنے. یوجہ سلوک الانسان، سلوک کہتے ہیں رفتار کو، برخورد کو، ٹھیک ہے. ہماری تصویر اور ہماری آواز آپ تک کلیئر آ رہی نا؟ میں ذرا سا نیچے کے والا کہ میں آپ کا میسج دیکھ رہا ہوں. خوب، ہاں، ان سب کے آپ نے صحیح لکھا ہے، ان سب کے تعلق، ان سب کے ساتھ تعلق کے لیے کچھ قانون ہے. اب فرماتے بہاد تشریعات، یہ جو سارے قوانین ہیں جو ان کے تعلقات، ان کے ساتھ تعلقات اور ارتباط نبھانے کے طریقے کو سکھاتے ہیں، التی، یہ وہ قوانین ہے کہ تکون نظاما، کہ جو ایک نظام کو، ایک سسٹم کو ایجاد کرتے ہیں انسان کے زندگی میں سلوک اور رفتار کے لیے، ہے نا. یوجہ سلوک الانسان، کہ جو یہ نظام انسان کی رفتار اور سلوک سے مواجہ ہوتا ہے، یعنی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اب اس نظام کے تحت انسان کو اپنی رفتار، اپنی گفتار کو آگے بڑھانا پڑتا ہے، اپنے طور طریقے چال چلن کو ڈھالنا پڑتا ہے. لابد ان تکون شاملۃ لکل مجالات سلوک الانسان. اب سوال یہ ہے کہ قانون جو انسان کی رفتار سے، برخود سے، سلوک سے اور انسان کی زندگی طریقے سے، ٹھیک ہے، روبرو ہو رہا ہے، یہ قانون کس فیلڈ میں بننا چاہیے؟ کیا یہ قانون اللہ اور بندے کے رابطے کے لیے صرف بننا چاہیے؟ پھر دنیا میں جیسے چاہے کھائے پیے، مردار کھائے، نجس کھائے، ناپاک کھائے، جس کو چاہے جانور کو گولی مار دے، شکار کر دے، جس کو چاہے انسان کو بغل والے کا گھر لوٹ لے، ہیں؟ یا صرف اللہ کے ساتھ اس کی سلوک اور اس کے رفتار اور اس کی روش کو لے کے قانون بن جائے کافی ہے؟ یا چھوڑیے اللہ کو جانے دیجیے، اللہ تو بڑا کریم ہے، صرف بندوں کے ساتھ قانون بن جائے کافی ہے؟ نہیں. اب اس کے لیے مکمل اور جامع نظام چاہیے، سسٹم چاہیے.
ایسا نظام جو انسان کی رفتار کو سمجھائے خالق کے ساتھ بھی مخلوق کے ساتھ. معاف کیجیے گا میری آواز ذرا تیز ہو گئی تھی, میں نے اس کیا دوسرے کمروں میں لوگ سو رہے ہیں, میں آج کل امریکہ میں ہوں اور یہاں رات کے 1 بج رہے ہیں, تو میں نے ذرا خیال آ گیا تو اچانک آواز کم کر لی ہے. میں جوش میں آ جاتا ہوں پڑھاتے میں, تو میں چاہتا ہوں کہ ایک دم اس طریقے سے پڑھاؤں, طالب علم کے مخاطب کے دماغ میں اترنے کی کوشش کرتا ہوں, اس چکر میں جوش میں آ جاتا ہوں. لیکن یہاں ابھی حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی آواز کو واپس نیچے کھینچوں. خوب, تو یہ سسٹم جو ہے نا, یہ پورا سسٹم سب کے ساتھ, جی صحیح لکھا آپ لوگوں نے, سب کے ساتھ انسان کے سلوک کو دیکھتے ہوئے ایک نظام کا ڈھانچہ بنانے کی ضرورت ہے. والتشریع الاسلامی, اور اسلامی قانون جو ہے جعل تنظیم حیات الانسان بتوجیہ ہی علی کل الاسعدۃ, اسعدہ لکھا ہے نا, اسعدۃ الفردیہ, اسعدۃ الفردیہ ہم نے فوٹو کھینچی ہے تو ذرا سا کلیئر نہیں, آپ بتائیے. الاسعدہ لکھا ہو میرا خیال سے, کل الاسعدۃ الفردیہ. مل رہا ہے آپ لوگوں کو, نظر آ رہا ہے نا؟ کوئی جواب نہیں آ رہا ہے, میری آواز تو پہنچ رہی ہے نا آپ لوگوں تک؟ خوب, ہاں, تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب یہ جو قانون چاہیے نا, اسلام کا قانون جو ہے وہ تشریع الاسلامی جو اسلامی شریعت ہے وہ آئی ہے حیات انسانی کو منظم کرنے کے لیے, لتنظیم حیات الانسان, وہ توجیہ ہو, اور اس کو پھیرنے کے لیے, توجیہ ہی یعنی حیات بشر کا رخ پھیرنے کے لیے, کدھر؟ کامیابی کی طرف. علی کل الاسعدۃ الفردیۃ والاجتماعیۃ, انفرادی زندگی میں بھی انسان کامیاب ہو, اجتماعی زندگی میں بھی کامیاب ہو. ٹھیک ہے. وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ, اور وہ قوانین کا مجموعہ جو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو جہت عطا کرنے کے لیے, ایک سمت اور سو عطا کرنے کے لیے, ایک پلیٹ فارم پہ صحیح طریقے سے لے کے چلنے کے لیے, منظم کرنے کے لیے آتا ہے جو قانون کا مجموعہ, اسے ہم کیا کہتے ہیں بتائیے جلدی سے, اسے کیا نام دیا جاتا ہے؟ فقہ. ہاں, اس کو انہوں نے کیا نام دیا ہے؟ الاحکام الشریعہ. آپ نے لکھا فقہ اور شریعت, اس کو ان کے لفظوں میں کہیں گے آپ یعبرون بالاحکام الشرعیہ, انہیں احکام شریعہ کہا جاتا ہے. خوب, ویتکفل بیانها الفقہ الاسلامی, اور ان احکام شریعہ کو بیان کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ فقہ اسلامی کی ہے. احکام شرعی کو کس ٹاپک اور کس سبجیکٹ میں بحث کی جاتی ہے, بیان مورد بررسی قرار دیا جاتا ہے؟ فقہ اسلامی. ٹھیک ہے. الذی ہوا من اقدم العلوم الاسلامیہ و اعمقها و اوسعها, وہ فقہ جو علوم اسلامی میں سب سے مقدم علم ہے اور سب سے گہرا, عمیق اور سب سے وسیع علم ہے. فقہ اقدم, اعمق اور اوسع علم ہے. ٹھیک ہے. وہ فقہ اسلامی جو ہے وہ ایک عظیم سبجیکٹ ہے جس کی طرف متوجہ ہونا اور جس کو پڑھنا سب کے لیے ضروری ہے. یہی فقہ اسلامی ہے جو انسان کو صحیح زندگی گزارنے کے طریقے سے باخبر کرتی ہے. خوب, اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ الفقہ الاسلامی من العلوم التي تعتز بها الحضارة الاسلامی. ہزارہ کہتے ہیں اجتماع کو, گروہ کو, سوسائٹی, سماج کو, معاشرے کو. فقہ اسلامی ان علوم میں سے ہے جس کے ذریعے سے اسلامی معاشرہ عزت دار بنتا ہے. فَهُوَ الَّذِي يَضْبُطُ السُّلُوكَ الْبَشَرِيَّةَ, اور یہی فقہ اسلامی ہے جو بشری, السلوک البشری, جو بشری رفتار کو, سلوک کو
जीने के तरीके को जब्त करती है, यानी महफूज करती है, यानी स्ट्रक्चर की शक्ल में, ढांचे के शक्ल में अपने मुखातब के हवाले करती है, यानी इंसानों के हवाले करती है फिक्र इस्लामी, कि इंसान को कैसे जिंदगी गुजारना है। विफ़क़न लिशरीअतिल्लाहिल खालिदा, अल्लाह की हमेशा बाकी रहने वाली शरीयत के मुताबिक, मुआफिक, ठीक है, विफ़क़न यानी मुताबिक। वहादल फ़िक़्हु बदा मा बिदायत दावते, और ये फ़िक़्ह जो है वो शुरू हुई है दावत की इब्तिदा के साथ, यानी जब से नबी ने कहा क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तब से फ़िक़्ह इस्लामी का आगाज हो गया। वक्तुमिलत उसूलुहु व मवादिउहु अल कुल्लिया फी अस्ल बैसत, और इसके कुल्ली मबादी, बुनियादी मसाइल और उसूल जो थे ये नबी के जमाने में ही मुकम्मल हो चुके थे। वक़द हावलना, यानी बेसिस तैयार हो चुके थे, बुनियादी और बेसिक बातें सब नबी के जमाने में बताई जा चुकी थी। वक़द हावलना फी हाज़ल जुहदिल मुतवाज़े, हम जो इस नाचीज, मुतवाज़े तवाज़ो से बनाया है, लेकिन यहाँ मुराद नाचीज है। हम इस अपनी नाचीज कोशिश में हमने कोशिश की है, हमने हावलना नहीं, हमने कोशिश की है अपनी इस नाचीज तलाश में, जोहद में, जोहद इल्मी में हमने ये जिम्मेदारी ली है, हमने इस बात को अंजाम देने की कोशिश की है। क्या? बैना यदैक, वो हमारी नाचीज कोशिश के जो आपके सामने है, इसमें हमने क्या चाहा है? अन्नुकिफका अला अहम्मिल मबाहिसिल कुल्लियते वल आम्मते, हम वाकिफ करें आपको, नुकिफा का यानी आपको वाकिफ करें, बाखबर करें, बताएं उन अहम मबाहिस के बारे में, जो कुल्ली है और आम है। कुल्ली और आम मबाहिस फिक़ही जो है उससे हम आपको आशना करना चाह रहे हैं इस किताब के जरिए से, जो आपके सामने है, जो आपके हाथों में है। अल्लती तरतबे तो बेइल्मिल फ़िक़्ह, आपने फेहरिस्त में समझ लिया है कि इन किन चीजों को ये पेश करना चाह रहे हैं, ठीक है। अल्लती तरतबे तो बेइल्मिल फ़िक़्ह, हम उन चीजों को आपके हवाले करेंगे जिसका ताल्लुक इल्म फ़िक़्ह से है। कोई मिसाल देगा कि किस चीज को अपनी इस किताब में पेश करना चाह रहे हैं जो फ़िक़्ह के मरहले में बुनियादी बातें हैं, बेसिक बातें हैं, उमूमी बातें हैं, कुल्ली बातें हैं, क्या बताएंगे ये? कुल्लियात फ़िक़्ह से, उमूमात फ़िक़्ह से इनकी क्या मुराद है?